اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء ان اللہ عزیز غفور۔ یہ آپ کے سامنے میں نے سورہ فاتر کی آیت نمبر 27 اور آیت نمبر 28 کی تلاوت کی ہے۔ دو آیتیں ہیں۔ سورہ فاتر مکے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اور اس کی جو ہے پہلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، فرمایا کہ الحمدللہ فاطر السماوات والارض، کہ تعریف حمد و ثنا ایک اللہ کے لیے ہے جو کہ زمین و آسمان کا بنانے والا ہے۔ تو فاطر کا مطلب ہوتا ہے بنانے والا، تخلیق کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ آسمان اور یہ زمین اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، یہ پوری کائنات اللہ کی تخلیق کرتا ہے۔ اس میں موجود ہر شے اللہ کی بنائی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ ہی اس کا مالک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس لیے بنایا ہے کہ وہ اس کی عبادت و بندگی کریں، اسی کے آگے سر کو جھکائیں، اسی کو رکوع و سجدہ کریں، ایک اللہ تعالیٰ ہی کے نام کی نظر و نیاز کریں، اسی کے راستے میں خرچ کریں، غریبوں ضرورت مندوں کی مدد کریں، اور اسی کی تعریف اور بڑائی اپنی زبان سے بیان کریں، اسی کا شکر ادا کریں۔ تو لیکن انسانوں کی اکثریت اپنی اس ذمہ داری سے غفلت برتتی رہی ہے، اور اللہ کے ساتھ اس کی مخلوق کو شریک اور ساجی بناتی رہی ہے۔ کسی نے فرشتوں کو دیوی دیوتا قرار دے کر ان کی پوجا پاٹ کی، کسی نے نبیوں اور دوسرے انسانوں کو اللہ کی صفات اور اختیارات میں حصے دار بنا کر اللہ کے قہر و غضب کو دعوت دی، کسی نے چاند سورج کو پوجا، تو کسی نے درختوں اور دریاؤں سمندروں کی پوجا کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ہدایت کی راہ دکھانے کے لیے مختلف ادوار میں انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے، جو کہ انہی کی قوم کے افراد ہوا کرتے تھے، جن کے اخلاق اور جن کی زندگی سے وہ اچھی طرح واقف ہوا کرتے تھے، ان کو اچھا اور نیک انسان سمجھا کرتے تھے، اور ان کے ذریعے سے اللہ کی بندگی کا پیغام ان تک پہنچتا تھا۔ جو عقل مند اور دانش مند لوگ ہوتے تھے، سمجھدار ہوتے تھے، وہ اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ واقعی یہ سب کچھ جب اللہ کا بنایا ہوا ہے تو عبادت و بندگی بھی صرف اللہ کی ہونی چاہیے، اللہ کے علاوہ کوئی کسی قسم کی بھی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ اور جو ضدی اور نافرمان ہوا کرتے تھے، سرکشی کا رویہ اختیار کرتے تھے، انبیاء علیہ السلام کو جھٹلاتے تھے، ان کی دعوت کا انکار کرتے تھے، اور ان کی جان کے دشمن بنتے تھے، تو بالآخر اللہ کے حکم سے وہ فنا کر دیے جاتے تھے، نیست و نابود کر دیے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بچا کر ان کو اپنی مدد سے نوازتا تھا۔ تو انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا سلسلہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتابوں کے نزول کا سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تکمیل کو پہنچا، اور انہیں آخری نبی کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ ان کے اوپر جو کتاب نازل کی اس کو محفوظ رکھنے کا انتظام کیا، اور حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے اس کی۔ تو ہمیں
یہ پتہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربوں میں مبعوث ہوئے، وہ لوگ جو اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے، نام ابراہیم علیہ السلام کا لیتے تھے، اسماعیل علیہ السلام کا لیتے تھے، لیکن ان کی تعلیمات کے الٹ چلتے تھے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور دیگر جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آتے رہے، وہ دنیا کو ایک اللہ کی عبادت و بندگی کا پیغام دیتے رہے۔ وہ شرک کے دشمن تھے اور لوگوں کو یہی تعلیم دیتے تھے کہ ہم بھی اللہ ہی کی عبادت و بندگی کرتے ہیں اور تمہیں بھی اسی کی دعوت دیتے ہیں کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے، دنیا اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے تم اسی صورت میں بچ سکتے ہو کہ خالص اللہ کے وفادار بندے بن جاؤ، اور چاہے پکار ہو، نظر و نیاز ہو، رکوع و سجدہ ہو، ہر قسم کی عبادت صرف اور صرف اپنے مالک کے لیے بجا لاؤ۔ مکے کے لوگ فرشتوں کو بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا کرتے تھے۔ خانہ کعبہ میں، اللہ کے گھر میں فرشتوں کی بھی مورتیاں انہوں نے بنا کے رکھی تھیں، اور عورتوں کی شکل کے ان کے مجسمے بنائے گئے تھے۔ انہیں عمدہ لباس پہنائے جاتے، زنانہ زیور پہنائے جاتے، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ اللہ کی نعوذ باللہ بیٹیاں ہیں، اور یہ پوجا پاٹ سے خوش ہو کر اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کرتی ہیں، ہمارے بگڑے کام بنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بتایا کہ تعریف اللہ کے لیے ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے، اور جاعل الملائکۃ رسولا، وہ فرشتوں کو پیغام رسان بنا کر بھیجتا ہے انبیاء علیہ السلام کی طرف وحی لے جانے کے لیے۔ فرشتوں کو نامزد کرتا ہے جن کے سردار جبریل علیہ السلام ہیں۔ اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو بازو دیے ہیں۔ جناح کا لفظ استعمال ہوا ہے جو پر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو پر بھی پرندے کے لیے گویا بازو ہی کی مانند ہوتے ہیں۔ تو باقی فرشتوں کی تخلیق کیسی ہے وہ ہمیں پتہ نہیں ہے، کیونکہ کوئی انسان فرشتوں کو دیکھ نہیں سکتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں دیکھا تھا، اور یہ بتایا کہ بہت ہی ان کا عظیم وجود تھا، اور 600 ان کے بازو تھے۔ تو ہم ایک تصور ہی کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہم نے دیکھا نہیں تو ہم فرشتوں کی تخلیق پوری طرح نہیں سمجھ سکتے۔ بہرحال اللہ کی مخلوق ہے، جس طرح سے انسان اللہ کی مخلوق ہیں، جن اللہ کی مخلوق ہیں، اس طرح سے فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ انسانوں کو اور جنوں کو اللہ تعالیٰ نے 2 راستے دیے ہیں، بتایا ہے کہ یہ راستہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا ہے، اس راستے پہ چلو گے تو تمہارا مالک تم سے خوش ہوگا، تم پر اس کی مہربانیاں اور عنایتیں ہوں گی۔ تم اس دنیا کی زندگی میں جو کہ تھوڑی سی زندگی ہے، اس میں بھی اللہ کے پسندیدہ بندے رہو گے، اور جو اس زندگی کے بعد ہمیشہ کی زندگی آنے والی ہے آخرت کی، جس کا کوئی اختتام نہیں ہے، اس میں بھی تم اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤ گے اور اللہ کی نعمت بھری جنتوں میں داخل کر دیے جاؤ گے۔ تو فرشتے جو ہیں، مطلب ایک تو یہ معاملہ ہے، اور دوسرا معاملہ اگر اللہ کی نافرمانی اور بغاوت کا راستہ اختیار کیا، اس کے اوپر بھی چلنے کا تمہارا اختیار ہے۔ اللہ کی نافرمانی کے راستے پہ بھی تم چل سکتے ہو، لیکن اس کا انجام تباہی و بربادی ہے، اللہ کی رحمت سے دوری ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی میں بھی جہنم کی آگ کا تمہارے لیے عذاب ہوگا، جس میں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہوگا۔ لیکن فرشتوں کے لیے یہ معاملہ نہیں ہے، فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، ان کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ
یفعلون ما یؤمرون کے فرشتے جو ہے وہی کرتے ہیں جس کا اللہ انہیں حکم دیتا ہے، اپنی مرضی کو نہیں چلا سکتے۔ تو یہ بتایا کہ یہ بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں۔ اللہ پاک ہے اس بات سے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو یا بیٹی ہو یا اس کے کوئی رشتہ دار ہو، اولاد ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہ کبھی کمزور ہونے والا ہے، نہ کبھی جو ہے اسے کسی مدد اور سہارے کی ضرورت پیش آنے والی ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اس کی سلطنت، اس کی بادشاہت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ یہ انسان ہے یا دیگر مخلوقات ہیں کہ جو پیدا ہوتے ہیں، پھر بڑے ہوتے ہیں اور پھر بوڑھے ہو جاتے ہیں، پھر انہیں کسی سہارے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اسے کبھی کسی سہارے کی یا مددگار کی ضرورت پیش آنے والی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ یزید فی الخلق ما یشاء، اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں جسے چاہتا ہے اور زیادہ طاقت عطا فرماتا ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی زیادہ بازوؤں والے بنائے ہیں ان کی ڈیوٹیز کے لحاظ سے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور بلا شبہ اللہ ہر شے پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ فرمایا کہ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، لوگوں اللہ تعالیٰ کی شان اور اس کی عظمت کو پہچانو۔ اللہ وہ ہے کہ اگر کسی کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی کسی بھی رحمت کا دروازہ کھول دے، اسے اپنی کسی بھی رحمت سے نوازنا چاہے، تو اللہ تعالیٰ کے اس کھولے ہوئے دروازے کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ کوئی بیمار ہے، اللہ تعالیٰ اسے صحت دینا چاہے، تندرستی دینا چاہے، تو وہ ضرور صحت مند اور تندرست ہو جائے گا۔ اگر کوئی بھوکا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کھانا کھلانا چاہے، اسے رزق دینا چاہے، تو وہ رزق اس تک پہنچ کے رہے گا۔ کوئی ایسا ہے کہ اس کی اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اسے اولاد دینا چاہے تو اللہ تعالیٰ دے دے گا، نہ دینا چاہے تو چاہے وہ در در کی خاک چھان لے، سارے باباؤں کے آستانوں پہ ماتھے ٹیک دے، کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ نے نہیں دینا۔ تو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی سلطنت کو پہچانو۔ فرمایا وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ، اور اللہ تعالیٰ کسی کے لیے اپنی رحمت کو روک دے، کوئی بیمار ہے اسے صحت نہ دینا چاہے تو کوئی اسے صحت نہیں دے سکتا، ساری دوائیاں بے اثر ہو جائیں گی، سارے ڈاکٹر جو ہے وہ ناکام ہو جائیں گے۔ اس نے مرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا وقت آ گیا، وہ مر جائے گا۔ تو اسی طرح سے اور بھی جو بھی نعمتیں اور رحمتیں ہیں اللہ کی، مثال کے طور پر بارش اللہ کی بڑی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں برسانا چاہے تو کوئی اللہ کو روک نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ کسی جگہ نہ برسانا چاہے تو کوئی بابا، کوئی پیر، کوئی ملنگ، کوئی حضرت، کوئی بابا، کوئی بھی اس جگہ جو ہے بارش نہیں کروا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی یہ شان اور اس کی یہ طاقت ہے۔ کہاں یہ باباؤں اور آستانوں کے اوپر، مزاروں کے اوپر اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے معبودوں کے آگے جھکتے ہو، ان سے مانگتے ہو، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ خود اللہ کے محتاج تھے دنیا میں بھی، زندگی میں بھی، اور مرنے کے بعد تو یہ دنیا سے چلے گئے، یہ مٹی میں مل کے فنا ہو گئے، ختم ہو گئے، اب اس دنیا سے ان کا واسطہ اور تعلق ہی نہیں رہا۔ تو اس کے بعد پھر اس زندہ اور دعاؤں کے سننے والے رب کو چھوڑ کر مردہ ہستیوں سے مانگنا، ان کو اللہ کی صفات اور اختیارات سے نوازنا، تو یہ تمہاری بہت بڑی جہالت ہے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا سبب ہے۔ تو اس طرح سے مکے میں نازل ہونے والی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید کو ثابت کرنے کے لیے بہترین اور مضبوط دلائل دیے ہیں، اور یہ بتایا ہے کہ یہ شرک کا رویہ
یہ کبھی بھی کامیابی کا راستہ نہیں دکھا سکتا ہے۔ اگر کسی کو کامیاب ہونا ہے تو اسے اللہ سے وفادار ہونا پڑے گا، اللہ کا مخلص بندہ بننا پڑے گا۔ ایک اللہ کو اپنا داتا، دستگیر، مشکل کشا اور حاجت روا ماننا پڑے گا، اسی سے دعائیں کرنی ہوں گی، اسی کو رکوع و سجدہ کرنا ہوگا اور اسی کی نظر و نیاز کرنی ہوگی۔ ہر قسم کی عبادت و بندگی صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے کرنی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے گا۔ اور جو یہ 2 آیات میں نے تلاوت کی تھیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ الم تری ان اللہ انزل من السماء ماء، کہ لوگوں کیا تم یہ دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ہستی ہے کہ جو آسمان سے پانی برساتا ہے، بارش آسمان سے برستی ہے، تمہاری بنجر زمینیں ہری بھری ہوتی ہیں، تمہارے لیے اس میں سے رزق کا سامان نکلتا ہے۔ تو یہ کرنے والا کون ہے؟ تمہارا کوئی بابا ہے، کوئی پیر ہے، کوئی ملنگ ہے، یا ایک اللہ ہے؟ تو قریش مکہ میں بھی یہ کہنے کی ہمت نہیں تھی کہ یہ کوئی ہمارا بابا کرتا ہے یا پیر کرتا ہے، وہ بھی یہ مانتے تھے کہ اللہ ہی برساتا ہے بارش، اللہ ہی ہوائیں چلاتا ہے، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کی بارگاہ بہت اونچی ہے، ہماری براہ راست اللہ کی بارگاہ میں رسائی ہو نہیں سکتی ہے، تو یہ بابا لوگ ان کے وسیلے سے اور ان کے ذریعے سے جو ہے اللہ تعالیٰ ہماری مشکلیں دور کرتا ہے، ہمارے بگڑے کام بناتا ہے، تو اس لیے ہم ان کی نظر و نیاز کرتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، ان کے آگے جھکتے ہیں کہ یہ خوش ہو گئے تو اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کر دیں گے، ورنہ ہمارے کام نہیں بنیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے، فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا، اور پھر ہم جو ہے اس زمین سے مختلف رنگ کے پھل جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں۔ پانی ایک ہی ہے، زمین ایک ہی ہے، یہی مٹی ہے، اس میں سے کتنے طرح طرح کے رنگ کے اور طرح طرح کے ذائقے کے اللہ تعالیٰ پھل پیدا کرتا ہے۔ ابھی جیسے آم کا موسم ہے، ہمیں آم جو ہے بازار میں نظر آتے ہیں، انگور نظر آتے ہیں، سیب نظر آتے ہیں، کیلے نظر آتے ہیں، اسی زمین سے سب نکلے ہیں لیکن رنگ مختلف ہیں۔ سردیوں میں اور دوسرے پھل جو ہے وہ ہمیں ملتے ہیں، ان کا بھی ذائقہ مختلف ہے، رنگ مختلف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کہ دیکھو اللہ کی قدرت کتنی عظیم ہے، اور تم گلی سڑی ہڈیوں کو اللہ کا شریک و ساجی بناتے ہو۔ ذرا اپنی عقل کا جائزہ تو لو کہ آخر کس طرح سے تمہاری عقل یہ مان لیتی ہے کہ یہ گلی سڑی ہڈیاں یہ اللہ کے برابر ہیں، نعوذ باللہ۔ تو فرمایا کہ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ، اسی طرح سے پہاڑوں کو دیکھو، ان میں بھی سفید، سرخ اور گہری سیاہ دھاریاں پائی جاتی ہیں، مختلفاً الوانھا وغرابیب سود، اور جو ہے مختلف رنگوں کے پہاڑ بھی ہوتے ہیں۔ کہیں آپ چلے جائیں ایک دم کالے پہاڑ نظر آئیں گے، کہیں آپ چلے جائیں پیلے پہاڑ نظر آئیں گے، کہیں آپ چلے جائیں لال پہاڑ نظر آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی شان جو ہے اس کائنات کے ہر گوشے میں جلوہ گر ہے، مختلف صورتوں میں۔ غور و فکر کرنے والا ذہن ہونا چاہیے اور عقل سلیم ہونی چاہیے اللہ کی قدرت کو تسلیم کرنے کے لیے۔ فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ، اسی طرح سے لوگوں کو بھی دیکھو، لوگ بھی سارے ایک طرح کے نہیں ہیں۔ کسی خطے کے رہنے والے ان کا رنگ کالا ہے، کسی خطے کے رہنے والوں کا رنگ سرخ ہے، کسی خطے کے رہنے والوں کا رنگ جو ہے وہ پیلا سا نظر آتا ہے، اور کسی خطے کے رہنے والوں کا رنگ جو ہے وہ کچھ گندمی سا نظر آتا ہے۔ تو مختلف اقوام، مختلف زمین کے خطے
انسانوں کے بھی رنگ مختلف، پہاڑوں کے بھی رنگ مختلف، پرندوں کے بھی رنگ مختلف، پھلوں کے، سبزیوں کے رنگ مختلف. اسی زمین سے جو ہے وہ ہری سبزیاں بھی نکل رہی ہیں، اسی زمین سے سفید مولی بھی نکل رہی ہے، اسی زمین سے لال گاجر بھی نکل رہی ہے، اسی زمین سے جو ہے بینگن بھی نکل رہے ہیں جن کے رنگ الگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچاننے والی نظر ہونی چاہیے. فرمایا کہ لوگوں میں بھی مختلف رنگ کے لوگ پائے جاتے ہیں، والدواب، اسی طرح سے جانوروں میں بھی جو ہے مختلف رنگ کے جانور پائے جاتے ہیں. والانعام، اسی طرح مویشیوں میں بھی مختلف الوانہ کذالک، مختلف رنگوں کے چیزیں جو ہے پائی جاتی ہیں. یہ رنگوں کا تنوع، یہ جو ہے عادات کا اختلاف، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی بڑائی کو جو ہے واضح کرتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ گائے ہے وہ پانی کی طرف نہیں جاتی ہے، بھینس جو ہے وہ پانی میں خوش ہوتی ہے. اسی طرح سے مرغی جو ہے وہ پانی میں نہیں جاتی ہے، بطخ بڑے آرام سے مزے سے پانی میں رہتی ہے، وہ بھی پرندہ، یہ بھی پرندہ. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ غور و فکر کرو کہ کوئی بابا، کوئی پیر، کوئی ملنگ یہ کرنے والا ہے، یا ایک اللہ تعالیٰ کی مختلف صورتوں میں یہ قدرت ہر طرف جلوہ نما ہے. آگے بتایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بلا شبہ اللہ سے اس کے بندوں میں وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علماء ہوتے ہیں. ان اللہ عزیز غفور، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت زبردست اور مغفرت فرمانے والا رب ہے. اب یہ جو کائنات میں مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر طرف جلوہ گر ہے، ان میں غور و فکر کرنے اور ان کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچاننے والوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ عالم ہیں، وہ صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرتے ہیں، کیونکہ وہ اس حقیقت کو پہچان جاتے ہیں کہ اس کائنات کا بنانے والا اور چلانے والا ایک ہے، اور وہ اللہ رب العالمین ہے. کوئی بابا، کوئی پیر، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی بزرگ، کوئی فرشتہ، کوئی بھی اس کے ساتھ شریک اور ساجی نہیں. اگر کائنات کے چلانے والے ایک سے زیادہ ہوتے تو یہ اتنا عمدہ اور بہترین نظام چل نہیں سکتا تھا، درم برم ہو جاتا. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت میں غور و فکر کرنے والوں کو عالم قرار دیتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا قرار دیتا ہے. ہمارے ہاں بھی طبقہ علماء پایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ علماء کرام ہیں، ان کی عزت کرو، انہوں نے مدرسوں کی 20 سال روٹیاں توڑی ہیں، انہوں نے جو ہے بڑی بڑی صرف و نحو کی گردانیں کی ہیں. لیکن ان علماء کا، جن کو نام نہاد علماء کہا جاتا ہے، ان کا حال یہ ہے کہ امت کو فرقوں میں بانٹا، کسی کو دیوبندی بنایا، کسی کو بریلوی بنایا، کسی کو اہل حدیث بنایا، کسی کو حنفی بنایا، شافعی بنایا، مالکی بنایا، حنفی بنایا، شیعہ سنی بنایا. جس امت کے لیے اللہ نے حکم دیا تھا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقہ نہ ڈالو، الگ الگ نہ ہو، گروہ بندیاں نہ کرو. اس امت کو انہوں نے مختلف جھنڈوں تلے کھڑا کر دیا. ہر ایک اپنے اپنے مسلک کے علماء کا دفاع کرنے میں لگا ہوا ہے. ہمارے عالم نے غلط بھی کہا ہے تو اس کو ماننا ہے، کیونکہ ہمارے عالم نے کہا ہے. لوگوں کو قرآن و حدیث سے ہٹا کر اپنے اپنے علماء کی لکھی ہوئی کتابوں کے اوپر لگا دیا. اگر کوئی قرآن و حدیث کی دلیل ان کے سامنے پیش کرے، ان کے مشرکانہ عقائد کو واضح کرے، تو کہتے ہیں کہ تم عالم ہو کیا؟ تمہارے پاس کیا سند ہے کہیں کی؟
تو ان مولویوں نے لوگوں کے ذہنوں میں یہی بٹھایا ہے، یہی ان کو پٹی پڑھائی ہے کہ عالم وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس کسی دارالعلوم کی سند ہو۔ اللہ کی کتاب کیا بتاتی ہے کہ اللہ سے ڈرتے وہ ہیں جو عالم ہے۔ کون تھے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ عالم تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ عالم تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ علی رضی اللہ عنہ عالم تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ کسی کے پاس کسی مدرسے کی سند نہیں تھی۔ کوئی جو ہے ان میں کسی جبہ و دستار کا حامل نہیں تھا۔ عالم سب تھے، سارے صحابہ جو ہے عالم تھے، کیونکہ سب سے بڑا علم یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ باقی دین کے مسائل کا معلوم ہونا، بہت ساری باتوں کے متعلق علم ہونا، تو اس میں صحابہ کرام بھی برابر نہیں تھے۔ کوئی زیادہ جو ہے علم رکھتا تھا، کوئی کم علم رکھتا تھا، لیکن سب عالم تھے۔ کسی کے پاس کوئی مدرسے کی سند نہیں تھی۔ یہ جو مدرسے کی سندوں والے جو عالم ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے؟ امت کو فرقوں میں بانٹا ہے، مشرکانہ عقائد میں مبتلا کیا ہے کہ یہ مردے قبر کے اندر زندہ ہوتے ہیں، یہ سنتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں، یہ پہچانتے ہیں، یہ قبر سے آنے والے کو جانتے ہیں۔ قبر پرست بنا دیا، لوگ مزار پرست بن گئے، مردوں کو پوجنے والے بن گئے۔ ان عالموں نے، ان نام نہاد عالموں نے لوگوں کو کہا کہ یہ قبر کے اندر داتا ہے لاہور میں، یہ قبر کے اندر بغداد میں دستگیر ہے، غوث ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ علی رضی اللہ عنہ مشکل کشاں ہیں۔ قرآن کے خلاف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف مشرکانہ عقائد میں مبتلا کیا۔ اور بتایا جائے، سمجھایا جائے تو کہتے ہیں کہ انہوں نے تو اتنی کتابیں پڑھی ہیں، اتنی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔ علامہ احمد رضا خان بریلوی نے 1200 کتابیں لکھی ہیں۔ اشرف علی تھانوی، انہوں نے 1500 کتابیں لکھی ہیں۔ فلاں ہمارے عالم، ان کے فتووں کی 25 جلدیں ہیں، فلاں عالم، ان کے فتووں کی 50 جلدیں ہیں۔ اس طرح سے یہ لوگوں کو ڈراتے ہیں کہ اتنے بڑے عالم کو تم یہ کہہ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ دیکھو یہ کتابوں سے علم کو نہ جانچو۔ یہودیوں میں، عیسائیوں میں بھی بڑے بڑے علامہ پائے جاتے تھے، وہ بھی بڑے کتابوں کو پڑھنے والے اور بڑے جو ہے وہ علم رکھنے کا دعویٰ کرنے والے ہوا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں کیا فرمایا کہ مثل الذین حملوا التوراۃ، ان لوگوں کی مثال جن کو توریت کا حامل بنایا گیا تھا، ان کو ذمہ داری دی گئی تھی کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کی تعلیمات پہ خود بھی عمل کرنا ہے، لوگوں کو بھی اس کے اوپر چلانا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ وہ دکاندار بن گئے، اللہ کی آیات کے تاجر بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی مثال ایسی ہے کمثل الحمار یحمل اسفارا، جس طرح سے گدھا ہوتا ہے اور اس کے اوپر اگر کتابیں لاد دی جائیں، ایک بڑا سا ڈھیر جو ہے وہ گدھے کی پیٹھ پر رکھ دیا جائے، تو پھر کیا وہ گدھا علامہ ہو جائے گا؟ کیا وہ گدھا مفتی ہو جائے گا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ گدھے ہیں جن کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہیں، ان کتابوں کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ محض انہوں نے بوجھ اپنے اوپر لادا ہے۔ ایک سیدھا سادہ آدمی جو کہ بہت کتابیں نہیں پڑھا، اللہ کی کتاب جب اسے موقع ملتا ہے پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، اس کے اوپر عمل پیرا ہوتا ہے، اس حقیقت کو جانتا ہے کہ داتا اللہ ہے، یہ علی حجویری نہیں ہے، یہ تو مردہ ہے، گل سڑ کے پناہ ہو گیا۔ دستگیر اور غوث ایک اللہ ہے، عبد القادر جیلانی نہیں ہے، مشکل کشا ایک اللہ ہے، علی نہیں ہے۔ غریب نواز، غریبوں اور امیروں کو نوازنے والا اللہ ہے، یہ معین الدین چشتی نہیں ہے۔ اس حقیقت کو سمجھنے والا وہ عالم ہے۔
چاہے وہ بکریاں چرانے والا ہو، چاہے جو ہے وہ کوئی محنت مزدوری کرنے والا ہو، یا کوئی دکاندار ہو، کوئی کارخانہ دار ہو، کوئی بھی ہو، تو اس کے پاس کوئی سند ہونا یا بہت زیادہ کتابیں اس نے پڑھی ہوئی ہونا، یہ عالم ہونے کا معیار اللہ تعالیٰ نہیں بتاتا۔ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اس حقیقت کو پہچاننے والے عالم ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، عبادت و بندگی ہر قسم کی صرف اسی کے لیے۔ باقی یہ جو نام نہاد عالم بنے ہیں، یہ اللہ سے ڈرنے کے بجائے اللہ کے دین کو سامان تجارت بنائے ہوئے ہیں۔ نماز پڑھائیں گے اس کی تنخواہ چاہیے، اذان دیں گے اس کی تنخواہ، قرآن پڑھائیں گے بچوں کو اس کی تنخواہ، یہ جو ہے درس و تدریس کریں گے، وعظ و تبلیغ کریں گے تو اس کا بھاری معاوضہ ایک ایک ان کے لیکچر کا، ایک ایک مجلس کا اور ایک ایک محفل کا۔ نکاح پڑھائیں گے تو اس کی بھاری فیس چاہیے۔ تو بس یہ کہ دین کا کوئی بھی کام یہ بغیر پائی پیسے کے نہیں کرتے، اور دعویٰ کرتے ہیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہے انبیاء کے وارث ہیں، حالانکہ انبیاء قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ قوم سے کہتے تھے کہ ہم دن رات تمہاری خیر خواہی کرتے ہیں، تمہیں سمجھاتے ہیں، تمہیں جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن تم سے کوئی بھی اجرت، کوئی معاوضہ ہم طلب نہیں کرتے، ہمارا اجر اللہ دے گا۔ اگر تم جیب میں ڈالنے کی بھی کوشش کرو تو ہم نکال کے پھینک دیں گے، کیونکہ ہم اس کے لیے نہیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا اجر دینے والا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کا وارث وہ ہے کہ جو دین کو سامان تجارت نہ بنائے، اس کو کمانے کا ذریعہ نہ بنائے، بلکہ اللہ کے دین کو خود بھی سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن خود بھی سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم اس کے مصداق بنیں، اللہ کی بات کو سمجھنے والے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے والے، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے والے بنیں۔ آمین۔ اقول قولی واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ اتوار کا جو مرکزی پروگرام ہے دعوت دین کے سلسلے میں، وہ انشاءاللہ سعید آباد کی مسجد میں ہوگا، عصر سے پروگرام ہے، اس میں شرکت کروں۔